آپ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو علاج سمجھیے۔ قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ شفا آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کس چیز کی شفا؟ ما فی الصدور۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہارٹ کے مسائل، ضیق النفس، سانس تنگ ہو رہا ہے، چیسٹ پین ہو رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لما فی الصدور، سینے میں جو کچھ ہے اس کا علاج قرآن ہے، اس کا علاج قرآن ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، قرآن پڑھو گے علاج بھی ہوگا اور ہمیشہ ہدایت پہ رہو گے۔ شیطان تمہیں مرتے وقت بھی اکسا نہیں سکے گا، ہدایت پہ رہو۔ وَرَحْمَةٌ، زندہ بھی رہے تو رحمت میں رہو گے۔ اگر رب نے اپنے پاس اپنے پیاروں کو بلا لیا تو رحمت کے سائے میں بلائیں۔ وَرَحْمَةٌ، اس رحمت کو مت چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں جب سفر پہ نکلا کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی دوائی نہیں تھی، عارض لی عوارض، اتنی بیماریاں آئیں، میں نے صرف ایک کام کیا، میں نے صرف ایک کام کیا، کہا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے سورۃ الفاتحہ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے، میں خود سے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اپنے آپ کو دم کر لیتا، میرا رب مجھے ٹھیک کر دے۔ میں نے بھی یقین کیا ہوا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے، یہ شفا ہے۔ اگر صحابی نے پڑھ کے اس دم کیا تھا، بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہوں گا۔ میں خود ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتا، اللہ مجھے شفا دے دیتا۔ یقین شرط ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو شفا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے شفا تین طرح کے لوگ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھیں تب جا کے آرام آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کافی مرتبہ پڑھا آرام تو آیا کوئی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن چونکہ شفا ہے، جس آیت کو جس بیماری کے لیے پڑھیں گے میرا رب اس میں بھی شفا ڈال سکتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔